نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. عزیزان محترم، برادران عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. یہ حدیث زکوٰۃ سے متعلق ہے. اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر کچھ عبادتیں فرض کی ہیں. ان عبادتوں میں کچھ تو وہ عبادتیں ہیں جو بدنی عبادت کہلاتی ہیں، جیسے نمازیں ہیں کہ آپ اپنے جسم کے ذریعے سے، جسم کی حرکتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. ایک روزہ ہے، یہ بھی بدنی عبادت ہے کہ مخصوص انداز سے ایک عبادت آپ انجام دیتے ہیں، جسمانی عبادت ہے یہ بھی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت مقرر کی ہے، وہ عبادت مالی عبادت کہلاتی ہے. مالی عبادت ہے، مال سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، بعض کو مال دیا، بعض کو مال نہیں دیا. اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کو مال دیا اور مخصوص مقدار میں مال دیا اور پھر اس پر کچھ شرائط موجود ہیں، وہ شرائط بھی پائی جا رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کے ذمے لازم کیا ہے کہ وہ مخصوص مقدار میں مال نکال کر فقیروں اور مسکینوں کو دے. آپ کے پاس ایک مخصوص مقدار جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، نصاب کے بقدر اگر مال ہے تو آپ کے ذمہ لازم ہے ایک سال کے گزرنے پر اس میں سے ایک چھوٹا سا جز نکالیں. فرض کیجئے 1000 روپے تولہ چاندی ہے. 1000 روپے تولہ اگر چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے، تو 52,500 روپے ہو گئے پورے. اگر کسی کے پاس، یہ فرض کیا ہے، آج کا ریٹ آپ کو دیکھنا ہوگا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو 52,500 مثلا ہم نے فرض کیا کہ اگر کسی کے پاس 52,500 روپے آج کے دن آ جائے، تو آج کے دن اگر اس کے پاس اتنا مال ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فوراً فرض نہیں ہے، بلکہ اس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے، نصاب سے کم نہ ہونے پائے، نصاب برابر رہے، اس سے زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں. 52,500 روپے آپ کے پاس موجود رہے، آئندہ سال رمضان 5 رمضان تک اگر آپ کے پاس یہ مال باقی رہا اور کسی نہ کسی شکل میں رہا،
تو آپ کے ذمے اب اس میں سے 40 حصے کر کے ایک حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ضروری ہے. 40 حصہ کر کے صرف ایک حصہ. اب 40 حصہ کر کے ایک حصہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے، 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے، 200 روپے اگر ہوں تو اس میں سے 5 روپے، 1000 روپے اگر ہو تو اس میں سے 250 روپے. صرف یہ ہے زکوٰۃ. اس زکوٰۃ کے نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مال پاک صاف ہو جائے گا اور آپ کا جسم پاک صاف ہو جائے گا، آپ کی روح پاک صاف ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقہ وصول کیجئے، اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے. معلوم ہوا کہ جسمانی طہارت اور جسمانی نظافت، جسمانی پاکیزگی بھی آ جاتی ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، اور اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے آپ کا جو باقی مال ہے 40واں حصہ آپ نے دیا ہے، ابھی 39 حصے آپ کے پاس باقی ہیں، یہ مال آپ کا پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. اللہ جل شانہ کا دیا ہوا ہے، ہم میں سے کسی کا مال نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے ہماری جیب میں یہ پیسے ڈال دیے، اب اس جیب میں سے اللہ نے یہ کہا ہے کہ 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دو. کسی ایسے غریب آدمی کو جو اتنے مال کا مالک نہیں ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے، ایسے آدمی کو دو. فقیر ہو مسکین ہو، فقیر اور مسکین وہ ہے جو اتنے نصاب کا مالک نہ ہو، اس کو دے سکتے ہیں. البتہ کون سا آدمی مانگ سکتا ہے وہ اور بات ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کسی اور وقت بیان کروں گا. لیکن آپ کو دینا چاہیے کسی فقیر اور مسکین کے ہاتھ میں، اسے مالک بنا کر، اس طرح مالک بنا کر دیں گے کہ آپ اس سے اس کے بدلے میں کوئی خدمت نہیں لیں گے، کوئی منفعت اس سے حاصل نہیں کریں گے، کوئی مفاد حاصل نہیں کریں گے. فرض کیجئے آپ کے گھر میں آپ کا ایک نوکر ہے جو آپ کے گھر میں صفائی کا کام کرتا ہے، جھاڑو پوچھے کا کام کرتا ہے. اب آپ اس کو دے رہے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ دے کر آپ نے اس کے اوپر بوجھ لاد دیا اور اس سے کہا تمہاری ڈیوٹی تو ویسے 8 گھنٹے کی ہے، اگر تم 1 گھنٹہ اور زیادہ لگا لو. اب وہ انکار نہیں کر سکے گا. کیوں نہیں انکار کر سکے گا؟ اس لیے کہ آپ نے زکوٰۃ کے تھوڑے سے پیسے اسے دے دیے، اپنے زیر بار کر کے اخلاقی اعتبار سے آپ نے اسے مجبور کر دیا. گویا کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ کا مال کا فائدہ اٹھایا. زکوٰۃ کے مال کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. جب کسی کو دیں تو اپنے سارے مفادات سے ہٹ کر دیں. ہاں آپ کا نوکر ہے، آپ اپنے نوکر کو ضرور دیں اگر مستحق ہو، لیکن معاوضے کے طور پر نہیں. آپ کے گھر میں ایک آدمی ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتا ہے اور اس ٹیوشن والے کے بارے میں معلوم ہے کہ غریب ہے، آپ نے اس کی تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے 5000 روپے 10,000 روپے، اور اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اور وہ تنخواہ میں سے کاٹنا شروع کر دیں. جائز نہیں ہے. تنخواہ میں کیسے کاٹیں گے؟ آپ اس سے کام لے رہے ہیں، اس کا معاوضہ دے رہے ہیں. زکوٰۃ کسی چیز کے معاوضے میں نہیں دے سکتے. تو زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا مال کسی ایسے واقعی فقیر اور مستحق کو اس کو مالک بنا کر اس طریقے سے دے دیں کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی مفاد کا تعلق نہ ہو، کہ اس سے مفاد اٹھانا شروع کر دیں، فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، ایسا نہ ہو. یہ زکوٰۃ ادا کرنا. اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آپ کو حضرات علماء کرام بتاتے رہیں گے. میں یہاں مسئلہ بتانے کے لیے نہیں، عمومی زکوٰۃ کے بارے میں جو ہدایات ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے. اس کام کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے. ہر شخص کو اپنے مال کے بارے میں حساب لگا کر رکھنا ضروری ہے. باپ کے پاس مال کتنا ہے،
بیٹے کا مال کتنا ہے، بیٹی کے پاس مال کس قدر ہے، بیوی کے پاس مال کس قدر ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں روپیہ پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے۔ یہ چار قسم کی چیزیں ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ بعض اوقات جانور بھی ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جانور نہیں ہے، اس وجہ سے میں جانور کا ذکر نہیں کر رہا۔ تو اب چار اہم ترین چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت، تجارت کا خام مال آپ نے رکھا ہوا ہے، میٹیریل آپ نے رکھا ہوا ہے، تو وہ مال تجارت جو ہے زکوٰۃ کا مال ہے، اس کا حساب کریں گے۔ دکان آپ نے لگائی ہوئی ہے اور اس میں 2 لاکھ 4 لاکھ کا مال ڈالا ہوا ہے، سال پورا ہو جائے تو آپ ایک ایک چیز کا حساب کر کے اس کی قیمت جو اس وقت ہے وہ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کا حساب کریں گے۔ تو مال تجارت ہے، اور اس طرح روپیہ پیسہ جو آپ کے پاس جمع شدہ ہے۔ اب جمع کہاں کیا آپ نے؟ گھر کی تجوری میں کیا، یا کوئی کمیٹی ڈال کے BC ڈال کے اس کے اندر جمع کیا، یا کسی کو قرض دیا، ساری چیزوں کو جمع کرنا ہوگا، اور تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد آپ کا جو حساب بنے گا وہ آپ نکالیں گے، اور کسی فقیر کو، مسکین کو، مستحق کو، جس پر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور اگر آپ نہ دیں، میں نے حدیث جو پڑھی ہے تو یہ اسی سلسلے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو، جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور نصاب کے بقدر دیا ہو، اس کے اوپر شرائط مکمل ہو، اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ مال تو وہ لے جا سکتا نہیں دنیا سے، خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ لیکن یہ مال جو اس نے چھوڑا ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ ایک سانپ اور اژدہے کی شکل دے دیں گے۔ اللہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ مال جس کو ہم نے بہت چاہ سے جمع کیا، خون پسینہ ایک کر کے جمع کیا، دن رات محنت کی اور جمع کیا، یہ مال ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لے گا، سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ سانپ کا ایک منہ ہوتا ہے، اس کے 2 منہ ہوں گے، اور اس کو اس آدمی کی گردن میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا۔ اس کے جو 2 منہ ہوں گے، ایک منہ سے ایک بانچ کو اور دوسرے منہ سے دوسری بانچ کو پکڑ لے گا یہ اژدہا، اور اس کے بعد پھر وہ ڈنک مارتا اور ڈستا جائے گا اور کہے گا، انا مالک، میں وہی تیرا مال ہوں جس کو تو نے جمع کیا تھا، انا کنزک، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تم نے جمع کیا تھا۔ یہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہ سچا بیان ہے کس کا؟ مخلوق میں اس سے بڑھ کر سچا اور کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بھی دی، سچا کلام جس سے بڑھ کر اور کوئی سچا کلام نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن کریم کی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی۔ فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جن لوگوں کو مال دیا، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مال دیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے خیر ہے، ایسا گمان نہ کریں، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو انہوں نے بخل کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، ان کے گلے کے اندر یہ طوق کی صورت میں آ جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مال تو اللہ نے عارضی طور پر تمہیں دیا تھا، تم نے اسے اپنا سمجھ لیا، تم نے اسے اپنا سمجھ لیا اور اس کے ساتھ معاملہ تم نے یہ کیا۔ کوتاہی یہاں پر کئی ہیں۔ ایک کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا حساب نہیں کرتے۔ 2 بھائی 4 بھائی مل کر کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سب کا مشترکہ ہے، لہذا سب کا مشترکہ ایک آدمی نکال دے۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، آپ کو ایک ایک پیسے کا الگ الگ حساب رکھنا چاہیے۔ باپ کے ساتھ اگر ہو تو باپ کا مال کتنا ہے، آپ کا مال کتنا ہے۔ بھائی کے ساتھ کام کر رہے ہو تو بھائی کا مال کتنا ہے، آپ کا مال کتنا ہے۔ مکان کس کے نام پہ ہے، کس کے نام پہ نہیں، کس کی ملکیت ہے، یہ طے ہونا چاہیے۔
بیوی کے پاس کس قدر زیور ہے، بیوی کے پاس کس قدر مال ہے، اس کی زکوٰۃ الگ ہے، اس کے ذمہ واجب ہے۔ شوہر ادا کرے لیکن اصل ذمہ اس کے ہے، زکوٰۃ بیوی ادا کرے گی اس میں سے، اور اگر بیوی نہ دے شوہر سے کہہ دے تو شوہر ادا کرے گا۔ بہرحال جو بھی ہو زکوٰۃ مال الگ کرنا ضروری ہے، بیوی کا مال الگ، شوہر کا مال الگ، بیٹوں کا مال الگ۔ یہ اس کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں، یہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کون دے گا، قربانی کس کے اوپر واجب ہوگی، اس کے علاوہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میراث کی تقسیم ہوتی ہے۔ میراث کی تقسیم ہوتی ہے اس مال میں جو مال اس آدمی کا ہو، اور اس آدمی کا مال ہی اگر متعین نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک باپ کے پاس دکان ہے، اس کے پاس بیٹے کام کر رہے ہیں، بھئی باپ ان کے ساتھ طے کر لے کہ بھئی تم میرے ملازم ہونے کی حیثیت سے کام کر رہے ہو، تمہاری تنخواہ اتنی، تم میرے ملازم نہیں میرے مددگار ہو، تمہاری کوئی تنخواہ نہیں ہے، سب کچھ میری ملکیت ہے۔ بچے راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، بچوں کی ملکیت نہیں ہے، باپ کی ملکیت ہے، لیکن طے ہونا چاہیے کہ کس حیثیت سے کس کی آمدنی کتنی ہے اور کتنے مال کا مالک ہے۔ ملکیت کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر زکوٰۃ کوئی ادا نہ کرے تو اس کے اوپر یہ گناہ ہے۔ میرے دوستو، ایک اور حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکتہ۔ جب زکوٰۃ کا مال، واجب صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال آپ کے ساتھ مل جائے، آپ کے دیگر مال کے ساتھ مل جائے، تو وہ زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بات امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے 10 لاکھ روپے، اور سال اس کے اوپر گزر گیا، اب اسے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے، سستی کرتا ہے، نہیں نکالتا، کہتا ہے کہ نہیں زکوٰۃ وکات دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے، کہتا تو نہیں ہے، اگر اس طرح کی بات کہہ دے تو پھر تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے انسان، لیکن وہ سستی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ تو اس کے مال میں 2 قسم کے مال ہیں، ایک وہ جو زکوٰۃ کا حصہ ہے، اور ایک وہ جو زکوٰۃ کو نکال کر باقی مال ہے۔ دونوں چیزوں کو اس نے ملا کر رکھا، زکوٰۃ کا مال اس نے لے کر ادا نہیں کیا۔ یہ جو اختلاط ہوا ہے، خلط ملط ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال اس مال کو بھی تباہ اور برباد کر دے گا، اس کے اندر سے بھی برکت ختم ہو جائے گی، اور کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ اس کا مال ختم ہو کر رہ جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک مطلب اس کا ایک اور ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، مستحق زکوٰۃ اگر لیتا ہے مال تو جائز ہے، لیکن ایک آدمی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، اس کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن دل میں حرص ہے، لالچ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے راشن تقسیم کرنا شروع کیا، اس نے لوگوں کو دینا شروع کیا، غریبوں کو، وہ بھی جا کر لائن میں لگ جاتا ہے، یا وہ نہیں لگتا، کسی کو بھیج دیتا ہے کہ میرے لیے بھی لے لو، یا کسی کو اطلاع دے دیتا ہے کہ میرے پاس بھی راشن پہنچا جاؤ، حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہے، موجود ہے اس کے پاس، بغیر استحقاق کے زکوٰۃ کا مال لیتا ہے، بغیر استحقاق کے زکوٰۃ کا مال وہ اپنے لیے لیتا ہے، تو یہ مال اس کے مال کے ساتھ جو ملے گا تو اس کے مال کو بھی تباہ کر دے گا، گویا کہ اس کا مال بچے گا نہیں۔ دونوں طرف سے بات ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو اس کے لیے لازم ہے کہ مال فوراً نکالے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جو آدمی صاحب نصاب ہو اور اسے زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے لیکن دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے، دوسروں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اپنا مال بھی برباد اور ضائع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے
دونوں طرف سے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. نہ تو ہمیں بخل کرنا چاہیے کہ ہم جو ہمارے اوپر واجب ہے وہ ادا نہ کریں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، حرص کی یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے حصے اور دوسروں کے استحقاق میں بھی اپنا حق جمانے لگے اور وہاں سے بھی مال بٹورنے کی فکر کریں. دونوں باتیں یعنی ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں مال کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مال کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، مستحق تھے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے نصیحت کی کہ دیکھو یہ مال، ان ھذا المال حلوۃ خضرہ، یہ مال بہت ہی مزیدار ہے، اچھا لگتا ہے، حاصل کرنا بہت اچھا لگتا ہے، بہت سرسبز ہے یہ، لیکن جو شخص اس کو استحقاق کے ساتھ لیتا ہے، اس کا حق ہے، ضرورت ہے، اس وجہ سے لیتا ہے، اس کے لیے تو برکت ہوگی. اور جو بغیر استحقاق کے لیتا ہے، ناحق لیتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے برکت نہیں ہوگی. اس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صرف آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مانگنے کے لیے، آپ کے بعد کسی سے نہیں مانگوں گا. اس وعدے کو اس طرح پورا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ان کو بلاتے تھے کہ حکیم، ان کا نام تھا حکیم ابن حزام، کہ حکیم آؤ تمہارا حق لے لو. کہا کہ نہیں، میں نے وعدہ کیا ہے، میں نہیں لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے تھے کہ حکیم آؤ لے لو، وہ کہتے کہ نہیں، میں نہیں لوں گا، میں نے وعدہ کیا ہے. دل کے اندر سے حرص کے مادے کو ہی نکال دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے گواہ کر کے کہتے تھے کہ دیکھو میں ان کو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن یہ خود نہیں لے رہا، میرا قصور نہیں ہے. لوگوں کو گواہ بناتے. آدمی کو دل کا غنی ہونا چاہیے، دل کا غنی ہونا چاہیے. جو شخص اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کر دے، اس کو اللہ کسی کا محتاج نہیں بناتا. اللہ تعالی ہمیں دل کے اعتبار سے غنی کر دے. آمین.